خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں۔ قریب قریب آ کر ہو سکے تو تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن اور بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام 72 مدنی انعامات بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ مدنی انعام نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے توجہ اور دل جمعی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بمائے ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنتی جنت میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے محتاج ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہر جمعہ کو اللہ عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، تمنوا علی ما شئتم، یعنی مجھ سے مانگو جو چاہو۔ وہ جنتی علماء کرام رحمہم اللہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنے رب کریم سے کیا مانگے؟ وہ فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو۔ تو جیسے لوگ دنیا میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے محتاج تھے، جنت میں بھی ان کے محتاج ہوں گے۔ سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ترجمہ کنز الایمان، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ جب حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جانب مشرق سفر فرمایا تو ایک قوم کی شکایت پر یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان دیوار قائم کرتے ہوئے اس قوم کے افراد سے ارشاد فرمایا، اعینونی بقوہ، ترجمہ کنز الایمان، میری مدد طاقت سے کرو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، ترجمہ کنز الایمان، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت سیدنا
عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ترجمہ کنز الایمان، کون میرا مددگار ہوتے ہیں اللہ عز و جل کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ آیات مبارکہ جن میں بندوں سے مدد طلب کرنے کا تذکرہ ہے، ان میں اور ایاک نستعین یعنی تجھ ہی سے مدد چاہیں میں بظاہر تعارض یعنی ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں کہ ایاک نستعین میں حقیقی مدد مانگنے کا ذکر ہے اور دیگر آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل کی اجازت سے دوسروں سے مدد مانگنے کا بیان۔ اب بندوں سے مدد مانگنے کے متعلق احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں۔ امام طبرانی قدس سرہ النورانی نے اپنی کتاب معجم کبیر جلد 17 صفحہ نمبر 118 پر یہ روایت نقل کی ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا راہ بھول جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم یعنی یار و مددگار نہیں تو اسے چاہیے یوں پکارے یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ امام طبرانی قدس سرہ النورانی نے اپنی کتاب معجم کبیر جلد 10 صفحہ نمبر 217 پر یہ حدیث نقل کی ہے کہ خاتم النبیین صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دین نشین ہے جب تم میں سے کسی ایک کی سواری یعنی جانور ویران زمین میں بھاگ جائے تو یوں پکارے یا عباد اللہ احبسو، یا عباد اللہ احبسو، یعنی اے اللہ کے بندو روک دو، اے اللہ کے بندو روک دو۔ اللہ عز و جل کے کچھ بندے روکنے والے ہیں جو اسے روک دیں گے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مرقات جلد 5 صفحہ نمبر 295 پر لکھتے ہیں بعض ثقہ یعنی قابل اعتماد علماء کرام رحمہ اللہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث پاک حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام سے مروی ہے کہ یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے۔ امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 181 پر لکھتے ہیں میرے ایک استاد محترم جو کہ بہت بڑے عالم تھے، ایک مرتبہ ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی، ان کو اس حدیث پاک کا علم تھا، انہوں نے یہ کلمات کہے یا عباد اللہ احبسو، یعنی اے اللہ کے بندوں اسے روک دو۔ اللہ عز و جل نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا۔ مزید فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں یعنی علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک قافلے کے سفر میں تھا، اسی قافلے کی ایک سواری بھاگ گئی، وہ اس کو روکنے سے عاجز آ گئے، میں نے یہ کلمات کہے تو بغیر کسی اور سبب کے صرف ان کلمات کی وجہ سے وہ سواری اسی وقت رک گئی۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وسوسہ مالیہ کے زندہ افراد ایک دوسرے کی امداد کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں، مگر جو حضرات دنیا سے پردہ فرما گئے ان سے مدد مانگنا تو شرک ہی ہوا۔ وسوسے کا جواب
پہلے تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ آیت مبارکہ ایاک نستعین یعنی اور تجھ ہی سے مدد چاہیں میں زندہ مردہ کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا جب زندوں کی مدد کے آپ قائل ہو گئے تو وفات یافتوں سے مدد مانگنا اور ان کا مدد کرنا بھی انشاءاللہ عز و جل سمجھ میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جن وفات شدگان سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ در حقیقت مردہ نہیں بلکہ باذن الہی زندہ ہیں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے اپنی وفات ظاہری کے 2500 برس بعد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مدد فرمائی کہ شب معراج میں 50 نمازوں کے بجائے 5 نمازیں کرا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ نمازیں 5 رہیں گی مگر 50 مقرر فرما کر پھر 2 پیاروں کے ذریعے سے 5 مقرر فرمائیں، لہذا جو فوت شدگان کی مدد اور تعاون کے قائل نہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ 50 نمازیں پڑھا کریں، کیونکہ 5 نمازوں کے تقرر میں غیر اللہ کی مدد شامل ہے۔ پوری حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا تو کہنے لگے اپنے رب تعالی کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ عز و جل کے پاس گیا، ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اچھا 5 ہیں اور 50 کے قائم مقام ہیں، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ تبارک و تعالی کے پاس لوٹ جائیے۔ میں نے جواب دیا مجھے اللہ تعالی سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی اللہ تعالی نے انبیاء کے اجسام یعنی جسموں کو مٹی پر حرام فرما دیا ہے۔ اللہ عز و جل کے نبی زندہ رہتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں۔ نیز صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حج ادا فرماتے اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مناوی علیہ رحمت اللہ الکافی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بعض اوقات انسان مکلف نہیں ہوتا پھر بھی لطف اندوز ہونے کے لیے اعمال ادا کرتا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ رضوان کا اپنی قبروں میں نماز پڑھنا، حالانکہ آخرت دار عمل نہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، وہ صرف ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا
جس میں پر نور بھی روحانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر ہو سکے تو درس کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جائیے۔ اگر تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن اور بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے متعدد شعبے ہیں جن کے ذریعے دنیا میں اسلام کی بہاریں لٹائی جا رہی ہیں۔ انہی میں ایک شعبہ مدنی چینل بھی ہے جس کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں ٹی وی کے ذریعے گھروں کے اندر داخل ہو کر دعوت اسلامی کا اسلام کا پیغام عام کر رہی ہے۔ مدنی چینل دنیا کا واحد چینل ہے جو کہ 100% اسلامی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اس میں نہ فلمیں ڈرامے، نہ گانے باجے اور نہ ہی عورت کی نمائش ہے، نہ ہی کسی قسم کی موسیقی۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ذریعے کئی کفار دامن اسلام میں آ چکے ہیں، بے شمار بے نمازی نمازوں کے پابند بنے ہیں اور لا تعداد افراد گناہوں سے تائب ہو کر سنتوں پر عمل کرنے لگے ہیں۔ مدنی چینل کی برکتوں کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی ایک مدنی بہار ملاحظہ ہو۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے برقی ڈاک یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کے ذریعے ایک مدنی بہار پیش کی۔ اس کا لب لباب ہے، آج کل یہ حال ہے کہ دوران گفتگو اکثر اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ غیبت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک بار حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے باب المدینہ آئے ہوئے ایک اسلامی بھائی نے چند اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں کہا، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میری بہن جو کہ انتہائی غصیلی طبیعت کی ہے، اگر کبھی کسی سے ناراض ہو جائے تو خود سے بڑھ کر ملاقات میں پہل نہیں کرتی۔ میری بھابھی اور بہن میں چند معاملات کی بنا پر آپس میں چپقلس ہوئی اور بہن نے بات چیت بند کر دی۔ حسن اتفاق سے اسی رات دعوت اسلامی کے ہر دل عزیز 100% اسلامی مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ نشر کیا گیا جس میں غیبت کی تباہ کاریوں سے بچنے کا ذہن دیا گیا۔ میری بہن نے جب وہ مدنی مذاکرہ سنا تو الحمدللہ عز و جل میری وہی غصیلی بہن جو بڑھ کر کسی سے ملاقات نہیں کرتی تھی از خود آگے بڑھی اور اس نے میری بھابھی سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ معافی بھی مانگی اور دونوں میں صلح ہو گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو آپ نے مدنی بہار ملاحظہ کی اس کے آغاز میں لکھا ہے، دوران گفتگو اکثر اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ غیبت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو واقعی ایسا ہی ہے، خود اس مدنی بہار میں بھی 4 غیبتیں کی گئی ہیں۔ البتہ ان غیبتوں کو گناہوں بھری غیبتیں نہیں کہیں گے کہ گناہ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی معین یعنی مخصوص فرد کی غیبت ہو۔ یہاں مدنی بہار میں عیب کے حوالے سے صرف بہن کا تذکرہ ہے، مگر کون سی بہن یہ طے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قائل کی کئی بہنیں ہوں
ہاں جس کے سامنے مدنی بہار بیان کی اس کو معین بہن کا معلوم ہے یا یہ جانتا ہے کہ قائل کی ایک ہی بہن ہے اور مدنی بہار بھی بغیر شرعی اجازت کے بیان کی گئی ہو تو اب وہ 4 غیبتیں گناہوں بھری ہیں۔ بہرحال گفتگو میں احتیاط کا ذہن دینے کے لیے اس مدنی بہار میں موجود 4 غیبتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، میری بہن انتہائی غصیلی ہے۔ نمبر 2، تدین، اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو خود سے بڑھ کر صلح کی صورت نہیں بناتی۔ یہ دونوں غیبتیں 2 مرتبہ کی گئی ہیں۔ بہن اور بھابھی کی آپس میں چپقلش اور ناراضی کا تذکرہ کرنا گھر کا راز فاش کرنا ہوا، جو کہ ایک ناشائستہ حرکت اور من جملہ اسباب غیبت ہے۔ اس مدنی بہار کو بیان کرنے والے اسلامی بھائی نے اپنی بہن کے غصیلی ہونے وغیرہ کا تذکرہ اگر اس نیت سے کیا ہے سنتوں بھرے مدنی چینل کی تشہیر ہو اور لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے تو یہ ایک بہت اچھی نیت ہے، مگر ایسے موقع پر اشارے کنائے میں بات کرنی انسب یعنی مناسب تر ہے، یعنی نام لیے اور علامت ظاہر کیے بغیر اس رمز یعنی اشارے میں بات کرے کہ مخاطب یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ کس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ مثلا یوں کہے، ایک اسلامی بھائی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کی بہن غصیلی تھی، مگر اس دوران سنجیدہ انداز ضروری ہے، ورنہ مخصوص انداز میں مسکرانے وغیرہ سے ہو سکتا ہے کہ سننے والے سمجھ جائیں کہ یہ خود سنانے والے کے اپنے ہی گھر کا قصہ ہے۔ الہی اپنی رحمت سے تو حکمت کا خزانہ دے، ہمیں عقل سلیم مولا فہ شہ مدینہ دے، خدایا گفتگو کرنے کا تو مدنی قرینہ دے، بچا غیبت سے بک بک سے ہمیں قفل مدینہ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان الفت نشان ہے، مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں تمہارے پاس صاف سینے سے آیا کروں۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی حدیث پاک کے اس حصے مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کسی کی کوتاہی، فعل بد، عادت بد، اس نے یہ کیا یا اس نے یہ کہا، فلاں اس طرح کہہ رہا تھا۔ حدیث شریف کے اس حصے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینے سے آیا کروں کا خلاصہ کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، یعنی کسی کی عداوت، کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے۔ یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو تاکہ ان میں مدینے کے انوار دیکھو، ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا گنجینہ ہے، وہاں کدورت یعنی بغض و کینے کی پہنچ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مذکورہ حدیث پاک میں وارد شدہ ارشاد گرامی میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے غلاموں سے محبت کی اتھا گہرائیوں کا پتہ دیتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان شہنشاہ سخن استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان نے کتنا پیارا شاعر کہا ہے، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فیدا ہو۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے ملکوں میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانے فکر مدینہ کے ذریعے
مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کی بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں سعادت رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجنے دے باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح
کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شاہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس الدین بدر العلا کے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں ایک کبریا شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چھے عین عز و علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا